کون سی جرابوں پر مسح ہوتا ہے اور کون سی پر نہیں ہوتا، وضاحت فرما دیں۔ جرابیں دو قسم کے ساتھ سمجھ لیں، ایک ہے جرابیں باریک اور موٹی، اور ایک ہے لانگ اور شارٹ۔ جو چھوٹی جرابیں ہیں نا آج کل نکلی ہوئی ہیں، ہاف جرابیں، جن جرابوں کے ساتھ ٹخنے گٹے جو ہے وہ تھوڑے سے ننگے رہتے ہیں، ان جرابوں پر مسح نہیں ہے، چاہے وہ موٹی ہوں یا باریک ہوں، ان جرابوں پر مسح نہیں ہے، کیونکہ جب تک پورا پاؤں ٹخنوں سمیت ڈھانپا نہیں جائے گا اس وقت تک اس میں مسح نہیں ہوگا۔ اب رہا مسئلہ کہ موٹی جرابوں پر مسح ہوتا ہے یا باریک پر، ایک تو یہ ہم نے تفصیلی عنوان پچھلے سال ہم نے ریکارڈ کروا دیا تھا، الوی میڈیا سے آپ لے سکتے ہیں، اور جب ہمارا یہ یہاں بھی موضوع پر مسح کرنے کا آیا تھا ہم نے تفصیل سے لکھا۔ شرعی لحاظ سے جرابوں کے اندر یہ کوئی تقسیم نہیں ہے، بس یہ بات رکھی جائے جس جراب کے ساتھ پاؤں کو گرمائش پہنچتی ہے، کیونکہ خفین، سخینین یا جورب یا تساخین یہ مختلف الفاظ آتے ہیں، اور ان سب کے اندر ایک بات مشترک ہوتی ہے کہ پاؤں کو گرمائش دینا۔ تو تسخان ایک واحد لفظ ہے جس کی جمع تساخین آتی ہے، تو تسخان کا معنی ہوتا ہے پاؤں کو گرم کرنے والی چیز، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تساخین کے اوپر مسح کیا کرتے تھے، تو جو بھی چیز پاؤں کو گرم کرتی ہے اس کے اوپر مسح ہے۔ یہ ہمارے کچھ دوست جو دوسرے مسلک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، حنفی بریلوی یا حنفی دیوبندی، یہ دونوں احناف ہیں، ان کے نزدیک موٹی جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے اور باریک جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ حالانکہ ان کے اپنے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے سے ہم نے ترمذی سے کھول کر بیان کیا تھا، دکھایا بھی تھا کہ ترمذی کے اندر بھی لکھا ہوا ہے اور ہدایہ وغیرہ میں بھی ہے کہ امام صاحب کا پہلے موقف یہی تھا کہ موٹی جرابوں پر، لیکن اپنی وفات سے 3 دن پہلے انہوں نے کہا کہ میں اپنے اس مسئلے سے رجوع کرتا ہوں، اور جو مسئلہ میرے شاگرد بتا رہے تھے نا کہ ہر جراب پہ ہو جاتا ہے، میں دلیلوں کو دیکھ کر اپنے شاگردوں کی بات کے پیچھے چلتا ہوں اور میں ان کی بات مانتا ہوں کہ ہاں ہر قسم کی جراب پر مسح ہو جاتا ہے۔ یہ بات جامع ترمذی میں لکھی ہوئی ہے۔ تو جب امام صاحب مان گئے ہیں دلائل کی بنیاد پر، اور وہ ضد نہیں کی انہوں نے، اور وہ اڑے نہیں رہے، حتیٰ کہ شاگردوں کی بات بھی انہوں نے مان لی ہے، تو ہمیں جو امام صاحب سے محبت کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ امام صاحب کی بات اب مان لی جائے، اور جو اس موقع پر بھی امام صاحب کی بات نہیں مانتا، گویا کہ وہ حدیث کا نہ ماننے والا تو ہے ہی ہے، وہ امام صاحب کے ساتھ بھی زیادہ محبت کرنے والا نہیں شمار ہوگا۔ مفتی صاحب، ایک کمپنی ہول سیل پرائز کے ساتھ اپنی پروڈکٹس کی تفصیل ہمیں سینڈ کرتی ہے، پھر ہم اپنا مارجن رکھ کر اس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں، پھر جس کسٹمر کے ساتھ ڈیل فائنل ہو جائے اس کی معلومات کمپنی کو بھیج دیتے ہیں، پھر کمپنی اس کسٹمر کے نام مطلوبہ چیز پارسل کر دیتی ہے اور اس کی قیمت وصول کر لیتی ہے، اور ہمارا مارجن ہمیں دے دیتی ہے اور اپنی ہول سیل قیمت اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ اس میں 2 باتوں کا خیال رکھا جائے تو پھر جائز ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس چیز کا آپ آگے سودا کرنے رہے ہیں، کمپنی نے آپ کو ہول سیل اس کی پرائز دے دی، گویا کہ اس نے آپ کو اپنا ڈسٹریبیوٹر بنا لیا، پبلشر بنا لیا یا کچھ بنا لیا، تو آپ پہلے کنفرم کر لیں کہ وہ چیز ابھی موجود ہے یا نہیں، گودام میں، مارکیٹ میں۔ انہوں نے آپ کو دی آج،
آپ نے آگے ایڈ لگا دی، مہینے بعد آپ کا گاہک آ گیا، اب آپ اس سے ڈیلنگ شروع کر دیتے ہیں تو پتہ نہیں وہ پیچھے سٹاک ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو پہلے کنفرم کرنا چاہیے کہ یہ چیز موجود ہے اور اتنے کی ہی ہے، یہ کنفرم کیا جائے، اور اس کا ریٹ اس کے ساتھ طے ہو جائے اور وہ اس کو اجازت دے دے آگے بیچنے کی۔ اور دوسری بات آگے کی طرف ہے کہ جس کو بیچ رہا ہے اس کو پتہ پہلے بتایا جائے کہ میں کاروبار کر رہا ہوں اور میں تمہیں اتنے کی دوں گا۔ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ مجھے کوئی آدمی کہتا ہے یار آپ اردو بازار جا رہے ہیں تو وہاں سے کتاب لے آئیے گا، تو وہ تو مجھے یہی سمجھ رہا ہے کہ میں اس کو وہاں سے جانا یا کتاب لا دینی۔ اگر میں ایسے کروں کہ وہاں سے 200 روپے کی لوں اور اس کو آ کر کہوں یار 250 روپے کی کتاب ہے، تو وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ اس کو ملی کتنے کی ہے، 250 کی ہے، تو وہ یہی سمجھ رہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، یعنی ایک پیچھے کی طرف معاملہ ہے، ایک آگے کی طرف معاملہ ہے۔ پیچھے جہاں سے لینا ہے وہاں موجود سٹاک ہونا چاہیے، قیمت اس سے طے ہونی چاہیے، آگے بیچنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور آگے جو ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میرے ساتھ خرید و فروخت کر رہا ہے، یہ میرے ساتھ وہ بس بھائی چارے والا معاملہ کہ بس کسی کو تعاون والا معاملہ نہیں ہے، میرے ساتھ تجارت والا معاملہ کر رہا ہے۔ اگر یہ دونوں باتیں واضح ہوں تو پھر یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ کیا گھڑی یا انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہننا ضروری ہے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے، دائیں میں بھی پہن سکتے ہیں، بائیں میں بھی پہن سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن دائیں میں ذرا ہمیں زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اگر بیڈ پہ کوئی پیشاب کر دے اور اسے صابن اور کپڑے سے صاف کر لیا جائے مگر اندر والا حصہ صاف نہ کیا جائے یعنی فوم، تو کیا اس بیڈ پہ نماز ہو جائے گی؟ نہیں، وہاں نہیں پڑھنی چاہیے، احتیاط ہی بہتر ہے۔ نماز کسوف میں رکوع کے بعد قراءت فاتحہ سے شروع کریں گے یا پھر کوئی دوسری سورت سے شروع کریں گے؟ یہ بتایا ہے کہ نماز جب شروع کرنی ہے کسوف کی تو پہلے صرف رکعت کے اندر ایک مرتبہ فاتحہ ہے، ایک رکعت میں ایک مرتبہ فاتحہ شروع کریں گے، دعائے استفتاح پڑھیں گے، اس کے بعد فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد قراءت شروع کر دیں گے۔ جب رکوع جائیں گے تو اللہ اکبر کہیں گے، رکوع سے اٹھیں گے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے اور سیدھی قراءت شروع کر دیں گے، فاتحہ نہیں، اور پھر رکوع جائیں گے تو اللہ اکبر کہیں گے، پھر رکوع سے اٹھیں گے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، پھر آپ اپنی وہ دوسری تعریف کے کلمات اور دعائیں پڑھیں گے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی مبارکا علیہ، وہ آگے ساری باتیں، تو پھر اس طرح نماز مکمل کی جائے گی۔ مفتی صاحب، جب گھر سے میت کو اٹھایا جاتا ہے تو بعد میں ایک عورت کھڑی ہو کر درس دیتی ہے اور میت کے لیے مغفرت کی دعا کرواتی ہے، کیا یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ دلیل سے ثابت کریں۔ نہیں، یہ طریقہ آپ اگر کہیں نا حضور علیہ السلام سے ثابت ہے تو ایسا نہیں ہے، لیکن اس میں مسئلہ سمجھ لیں۔ دعا میت کے لیے کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، میت پڑی ہے تب بھی، میت اٹھا کے لے جا رہے ہیں تب بھی، میت کو قبر میں اتار دیا گیا ہے تب بھی، اتارنے کے بعد بھی، میت کے لیے دعا کسی موقع پر بھی کی جا سکتی ہے، اور اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کو درس کسی موقع پر بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب میت کو اٹھایا جاتا ہے تو عورتوں میں صبر کی کمی ہوتی ہے اور بسا اوقات دکھلاوا بھی ہوتا ہے، تو اس وقت ان کو تسلی دینا، صبر کی ترغیب دینا اور ان کو نوحے سے، پیٹنے سے اور مختلف قسم کی آوازیں نکالنے سے روکنا یہ اہل علم کا فرض ہے۔ تو اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر ان کو خاموش کروایا جائے، ان کو یہ مسئلہ بتایا جائے اور ان کو اس گناہ سے روکا جائے، اور میت کے لیے دعا کروائی جا سکتی، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے سنت، ایک ہوتا ہے جائز، ایک ہوتا ہے سنت، ایک ہوتا ہے جائز۔ جیسے آپ اگر کہیں گے کہ قاری صاحب اس کلر کے کپڑے پہننا سنت ہے، مگر وہ سنت نہیں لیکن جائز ہے۔ قاری صاحب میت کے لیے دعا کرنا سنت ہے، بھائی اس موقع پر سنت نہیں لیکن جائز ہے۔ کوئی آدمی اگر مجھ سے یہ پوچھے کہ قبرستان جاتے ہوئے دعا مانگنا سنت ہے، میں کہوں گا سنت تو نہیں ہے لیکن کیا جائز ہے؟ جی ہاں جائز ہے، کیونکہ میت کے لیے کسی بھی وقت میں
دعا کی جا سکتی ہے۔ شیخ صاحب، کیا تیل، مہندی یا دیگر شادی کی رسومات میں جن میں ڈھول وغیرہ اور موسیقی ہو وہاں جانا اور کھانا کھانا جائز ہے؟ وہاں نہیں جانا چاہیے، ایسی جگہ پہ شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ جب شرکت نہیں کریں گے تو دوسرا معاملہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ ہاں، دوسرے طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے معاملات کوئی ایسے مجبوری والے ہیں تو اس موقع پر آپ اس میں موجود نہ ہوں جہاں یہ غلط کام کیے جا رہے ہیں۔ بعد میں اگر کھانا گھر بھیج دیتے ہیں یا آپ جا کے کھا لیتے ہو تو کھانے کی اجازت ہے، اور وہاں کوشش کریں کہ ان کو سمجھانے کی بھی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ادا کی جائے۔ شیخ صاحب، کیا ایسی کوئی روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا، اس نے روح قبض کرنے کی بات کی تو انہوں نے اسے منہ پہ تھپڑ مارا تو اس کی آنکھ نکل گئی؟ واضح کریں دلیل سے۔ جی، اس کو سمجھنا ہے۔ اچھا، اور بھی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی یہ روایت صحیح بخاری میں ہے، یہ روایت صحیح بخاری میں ہے، لیکن سمجھ لیں انبیاء علیہم السلام اگرچہ انسان تھے لیکن ان کے لیے کچھ معاملات ایسے ہیں جو مخصوص ہیں جو عام انسانوں کے لیے نہیں ہیں۔ اب ایک مسئلہ انبیاء علیہم السلام کا یہ ہے کہ ان کے پاس جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو اجازت لے کر آتا ہے اور روح نکالنے کی بھی اجازت لیتا ہے، عام انسان سے نہیں پوچھا جاتا۔ ہوا یہ کہ فرشتہ دروازے پر اجازت لیے بغیر اندر داخل ہو گیا اور انسانی شکل میں۔ تو انبیاء ہم سے کئی گنا زیادہ حیا والے اور دیندار ہوتے ہیں، پردے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو جب انسانی شکل میں آیا تو انبیاء غیب نہیں جانتے، تو وہ آ کر کہتا ہے جی آپ کا وقت ہوا چاہتا ہے تو آپ نکالنے دیں۔ تو کہا سوچا کہ جب فرشتہ آتا ہے تو کیسے آتا ہے؟ اجازت لے کر آتا ہے، اور یہ انسان اور اجازت کے بغیر، اور یہ انہوں نے زور سے لگا دی تو وہ باہر آ گئی۔ تو پھر وہ دوبارہ گئے تو اللہ تعالیٰ سے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے درست کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ ایسا کرو، ان سے جا کے کہو کہ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو کوئی بات نہیں، جتنی دیر آپ چاہتے ہو بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھو، جتنے بال تمہارے بیل کے پشت پہ ہاتھ رکھنے سے تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال تمہیں زندگی مل جائے گی۔ تو پوچھا ٹھیک ہے، 100 200 500 1000 آ جائیں گے، کیا آ جائیں گے؟ اس کے بعد کہا پھر موت کل نفس ذائقۃ الموت، کہا جب مرنا ہی ہے تو پھر دیر کی کوئی فائدہ نہیں۔ بہرحال یہ روایت ہے، تو ہم اس کے پیچھے مقاصد اور معاملات کو بھی دیکھیں، صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے آئے اور انہوں نے مار دی۔ وہ اجازت نہ لینے سے نبی کو بھی علم نہ پتہ چلا، غیب کا علم تو نہیں تھا، تو پھر انہوں نے عام انسان سمجھا، اور جس طرح ایک انسان کوئی میرے گھر میں آ جائے تو میں اس کو ایسے مار سکتا ہوں۔ حدیث میں تو یہاں تک ہے تمہارے گھر میں اگر سوراخ ہو، دروازے میں سوراخ ہو، دیوار میں سوراخ ہو، اور کوئی وہاں آنکھ لگا کر تمہارے گھر کے اندر دیکھنا چاہے، تم اندر سے کوئی چیز مارو اور اس کی آنکھ نکل جائے تو تمہیں کوئی گناہ، کیونکہ غلطی، تو یہ تو اسلامی معاملہ ہے نا، کیا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی نے آج سے 10 سال پہلے 10 مرلے کے پلاٹ کا سودا 1 لاکھ کے حساب سے کیا، ٹوٹل 10 لاکھ کا سودا ہوا، لیکن 10 سال کے بعد بھی پلاٹ نہیں ملا۔ پیسے دیے کہ نہیں دیے پہلے یہ بتانا ہوگا، تو پھر آگے بات چلیں گی۔ 12 اب پلاٹ کی قیمت 1 کروڑ روپے ہو گئی ہے، لیکن اب مالک کہتا ہے اب مجھ سے پیسے لے لو، اب کتنے پیسے لینے چاہیے یا پلاٹ ہی لیا جائے؟ نہیں جی، جب تک آپ نے پیسے نہیں دیے تھے سودا طے ہو گیا، لیکن جب آپ نے جو وقت مقرر کیا ہوگا، مثال کے طور پر 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، سال میں پیسے تمہیں دوں گا، اس کے دوران اگر کوئی بات ہوتی تو تمہاری بات مانی جاتی،
کیونکہ تم مالک ایک لحاظ سے بن چکے تھے اور وہ پیسے تمہارے ذمے قرض تھا. جیسے میری بات طے ہو جائے نا، یہ کتنے کا ہے؟ 1000 روپے کا، یہ میرا ہو گیا، پیسے میں تمہیں 1 مہینے میں دوں گا. گویا کہ میں اس کا مالک بن گیا ہوں، لیکن 1 مہینے تک وہ پیسے میرے ذمے کیا ہیں؟ قرض ہیں. اب یہ اس کو آگے بیچ نہیں سکتا، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا. میں مالک ہوں، اس کی قیمت کم ہوئی تب بھی میری، اس کی قیمت زیادہ ہوئی تب بھی میری ہے. میں 1 مہینے میں اس کو پیسے دوں گا. لیکن 1 مہینہ گزر گیا، اب میرا وہ جو وعدہ تھا وہ ختم ہو گیا، جو لمٹ تھی وہ ختم ہو گئی. اب اس اصل مالک کی مرضی ہے، اس کے اتنے پیسے ہی واپس کر دے یا اس کو کچھ زیادہ دے دے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے. اگر مالک کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہوا، جو پہلا مالک تھا، تو پھر یہ اگر اس نے کہا ہوا تھا مثال کے طور پر کہ جدوں ہون گے دے دیں، لے جاؤ جب چاہو گے دے دینا، تو پھر اب کے حساب سے پیسے یہ واپس لے سکتا ہے اور یہی اس کا اصل مالک ہے. لیکن اگر اس نے کوئی ٹائم مقرر کیا تھا اور یہ اس موقع پر نہیں دے سکا، تو پھر اب وہی اس کا مالک ہوگا اور وہ جو چاہے اس کو دے، ورنہ صرف اس کے اپنے پیسے ہی لینے کا یہ مجاز ہے. سے شادی سے قبل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس اولاد تھی، اس کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا ہے، اس وجہ سے ہم یہی کہیں گے کہ نہیں تھی. مفتی صاحب، کیا قبرستان میں قبر پر تختی لگانا جائز ہے؟ نہیں، قبر میں تختی لگانا جائز نہیں. قبر میں تختی لگانا حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، قبروں پر مجاور بن کر بیٹھنے اور قبروں پر تختی لگانے، لکھائی سے منع کیا ہوا ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبور و ان یکتب و ان یقعد علیہ. صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، قبروں کو پکا کرنے، ان پر بیٹھنے اور ان پر لکھائی سے آپ نے منع کیا. ذہن میں خیال آ جاتا ہے کہ وہ پھر ہماری قبر کا پتہ نہیں رہے گا، نشانی نہیں رہے گی، تو آپ لکھائی یا تختی کے علاوہ آپ کوئی لکڑی گاڑ دیں، آپ کوئی پتھر ویسے رکھ دیں، بھاری پتھر رکھ دیں، یا آپ اکثر چکر لگاتے رہیں، تو پھر آپ کی قبر کو کچھ نہیں ہوگا. مفتی صاحب، چاند گرہن کیسے لگتا ہے؟ چاند گرہن اللہ تعالیٰ کی مرضی سے لگتا ہے. تو اس کی وجہ آج سائنس یہ بتاتی ہے کہ سورج اور چاند کے درمیان میں زمین آ جاتی ہے، تو پھر چاند جتنے حصے میں زمین آتی ہے اتنے حصے سے وہ چاند کو گرہن نظر آتا ہے. قرآن کریم 30 پاروں پر مشتمل ہے، 31 یا 29 نہیں ہے. ان 3 پاروں کی کوئی دلیل قرآن میں موجود ہے یا حدیث میں؟ مدلل جواب دیں. یہ جو 30 پارے بنائے ہوئے ہیں نا ہم نے، یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے. 30 پارے یا 7 منزلیں یا اتنے رکوع یا ہر پارے کے جو 4 پاؤ بنائے ہوئے ہیں، ربع، ثلاثہ، نصف، یہ جو ہیں، یہ صرف اپنی آسانی کے لیے بنائے ہوئے ہیں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایسے نہیں تھا، صرف صورتیں تھیں، پہلی صورت، دوسری صورت، تیسری صورت، ترتیب بھی لگائی تھی. لیکن یہ پاروں کی جو تقسیم ہے نا، یہ اس روایت کو دیکھ کر لگائی گئی ہے. ایک صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم 1 مہینے میں قرآن ختم کیا کرو. تو 1 مہینے کے اندر قرآن ختم کرو، تو پھر وہ 1 مہینے کی ذرا تعداد کے مطابق پارے بنا دیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پورے قرآن کا 1 مرتبہ دور کرتے ہیں. تو وہاں سے بھی کچھ سمجھ آ سکتی ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ نے بھی حصہ مقرر کیا ہوگا نا، جو پورے مہینے میں قرآن کا دور کر دے. اور پھر جب آخری سال تھا تو آپ نے 2 مرتبہ دور کیا. تو جب پورے مہینے میں قرآن کا 1 مرتبہ دور کرنا ہو تو اس کا پھر کچھ نہ کچھ حصہ تو مقرر کیا جائے. لیکن وہ کیا تھا وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. وہ پھر
علماء نے اسی حدیث کو دیکھ کر اور حضور کے اس طرز عمل کو دیکھ کر قرآن مجید کے 30 پارے بنا دیے۔ اب اسی روایت میں ہے کہ اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام 30 دن تو بڑے دور ہوں گے، اتنی دیر سے قرآن ختم کرنے کو جی نہیں چاہتا، میرا جی چاہتا ہے میں جلدی جلدی ختم کروں۔ اور آپ کا جی کیا کہتا ہے؟ نہ ہی پڑھنا پڑے۔ یقین جانو اللہ کرے جھوٹ ہی ہوئی ہے، آج چھٹی ہوئی ہے، آج نہ ہی کوئی پوچھے، جب تک کہ نہ بٹھا بھی دیتا تھے وہ کہنا نہ ہی پڑھیے تو چنگا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں بھی اس طرح کی لگن ہونی چاہیے۔ وہ صحابی کہتے ہیں حضور علیہ السلام 30 دن تو بڑے ہیں، میں چاہتا ہوں جلدی ختم کروں۔ آپ نے فرمایا چل ایسا کر 7 دن سے پہلے نہیں پڑھنا۔ تو اس روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید کی کتنی منزلیں بنا دی گئی؟ 7۔ چلو اگر کسی نے 7 دنوں میں کرنا ہے تو یہ ایک طریقہ ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں 7ویں بڑے دن نے، تو آپ ذرا جلدی، آپ نے فرمایا چل 3 راتوں میں قرآن ختم کر۔ تو پھر وہ 10 پارے 3 حصے ہو جائیں گے، 10 پارے۔ اور پھر یہ جو نماز ہے اس میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، تو پھر وہ اس کے حساب سے کہ ایک نماز میں کتنا ایک رکعت میں پڑھا جائے اس حساب سے رکوع کا تقریباً بنا دیا گیا ہے۔ لیکن یہ لازمی نہیں، آپ رکوع سے آگے پیچھے سے بھی شروع کر سکتے ہیں، اور سپارے کے آخر سے شروع کر اگلا سپارہ بھی آپ ساتھ ملا لیتے ہیں۔ اور بس اوقات ایسا ہوتا بھی ہے کہ پچھلے پارے کا ساتھ تعلق چل رہا ہوتا ہے جس کا اگلے پارے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، وہ سارا اکٹھا کرنا بھی۔ تو یہ 30 پارے یا 29 پارے یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، بس یہ ایک سہولت کے پیش نظر ایسا بنایا گیا ہے، اور وہ بھی بعض حدیثوں کو دیکھ کر بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔